ترکیہ نے پاکستان میں جدید ڈرونز کی تیاری کے لیے تنصیبات قائم کرنے کا منصوبہ حتمی شکل دے دیا ہے تاکہ اپنی دفاعی صنعت کو عالمی سطح پر مزید وسعت دی جا سکے۔ بلومبرگ کے مطابق اکتوبر سے جاری مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے جدید ڈرونز پاکستان میں ہی تیار کیے جائیں گے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ یہ تعاون 5th جنریشن لڑاکا طیارے کان پروگرام میں پاکستان کو ممکنہ شراکت دار بنانے کے عمل کا حصہ ہے۔ دونوں ممالک پہلے بھی بحری جہازوں کی تیاری اور F-16 اپ گریڈیشن جیسے منصوبوں پر مل کر کام کر چکے ہیں۔ ترک دفاعی ادارے کے مطابق رواں برس دفاعی برآمدات میں 30% اضافہ ہو کر $7.5 ارب کی نئی ریکارڈ سطح حاصل ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دوحہ فورم میں کہا کہ پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے اور IMF پروگرام کے بعد مالیاتی اور توانائی اصلاحات جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ برآمدات میں بہتری اور IT سروسز کے فروغ سے معاشی اعشاریے بہتر ہوئے ہیں، جبکہ خلیجی ممالک سے 18 سے 20 ارب ڈالر سالانہ ترسیلات متوقع ہیں۔ وزیر خزانہ نے قطر کے ساتھ LNG، زراعت، ٹیکسٹائل اور ٹیکنالوجی شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ RSF پروگرام موسمیاتی خطرات اور CPEC فیز 2 بزنس توانائی سرمایہ کاری کو تقویت دے گا۔ پاک بحریہ اور رائل نیوی آف عمان کے درمیان کراچی میں دو طرفہ بحری مشق سمر طیب 2025 کا 12واں ایڈیشن کامیابی سے منعقد ہوا۔ اس مشق کا مقصد بحری سیکیورٹی میں تعاون کو فروغ دینا اور دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ عمانی بحری جہازوں کا کراچی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا اور اہلکاروں نے مشترکہ آپریشنل مشقوں میں حصہ لیا۔ دونوں ممالک کے بحری اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مذاکرات، عملی مباحثے اور بحری تجربات کا تبادلہ کیا۔ مشق خطے میں امن، استحکام اور بحری تعاون کو فروغ دینے کے لیے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔ وفاقی حکومت نے 9 مئی مقدمات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی منظوری کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارشات پر ECL کمیٹی نے وفاقی حکومت کو فہرست بھجوائی، جس کے بعد پابندی کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ یہ اقدام 9 مئی کے فسادات کی تحقیقات کے تناظر میں کیا گیا۔ پابندی میں مزید چند اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔